عشاء کے وقت میں وہ لوگ اپنے ابا کے پاس میں روتے ہوئے پہنچے. عشاء کے وقت میں کیوں پہنچے؟ جبکہ وہ لوگ پکنک کے لیے دن کے وقت میں گئے تھے، اور یہ واقعہ جو انہوں نے بتایا ظاہر سی بات ہے دن کے وقت میں پیش آیا تھا. یہ دوڑنا، یہ مسابقہ کرنا، ریس کرنا سبھی دن کا کام ہے. تو عشاء کے وقت میں کیوں پہنچے؟ تاکہ والد کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے اس کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے اس کو اتنا ڈھونڈا، یعنی جو معاملہ یوسف کے ساتھ میں ہوا کہ ہم اس کو بچا لیں، ہم اس کو کر لیں، لیکن ہم کو کہیں پر بھی وہ ملا نہیں. تو اس کے ڈھونڈنے میں ہمیں عشاء ہو گئی. اور ایک وجہ یہ بھی رات میں آنے کی کہ اس زمانے میں کوئی لائٹ اور روشنیاں تو گھروں میں ہوتی نہیں تھی، گھروں میں چراغ جلتے تھے. اب رات کے وقت میں جب جائیں گے اندھیرے میں تو چہرے کا جو تاثر ہوتا ہے، جس کو فیس ایکسپریشن ہم بولتے ہیں، تو وہ جو چیز ہے وہ چیز چھپی رہے گی. اس لیے کہ جھوٹ بولنے والا جو ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کے اندر ایک چور ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، کہانی بنا رہا ہے. تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ رات کے وقت میں اگر ہم جائیں گے تو ہم کو یہ معاملہ ہم کو فیس نہیں کرنا پڑے گا، اور بتایا کہ اس طرح سے معاملہ ہمارے ساتھ میں ہو گیا. اچھا، یہاں پر ایک بات اور ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنا ہی سچ بولیں. چونکہ جھوٹے تھے، چونکہ بات جھوٹ تھی بالکل، تو پیشگی پہلے سے پہلے بتا دیا کہ اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو آپ کے دل میں پہلے سے ہی اندیشہ تھا، ڈر تھا، تو آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں. تو عام طور پہ جھوٹے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب کوئی بات ان کو جب بتانی ہوتی ہے اور وہ بات جھوٹ ہوتی ہے تو جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کچھ تھوڑا سا کچھ کراس کوشچن کر رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، بھائی آپ مت مانو جان، آپ کو تو ماننا ہی نہیں ہے، آپ میری بات نہیں مانو گے. تو اس طرح سے کیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی اس بات پر دلیل پیش کی. دلیل یہ پیش کی وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، قمیص لے کر آئے، یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آئے، بدم کذب، جھوٹے خون کے ساتھ. جھوٹے خون کے ساتھ یعنی آپ سمجھ لیں کہ خون تو جھوٹا ہوتا نہیں، خون تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ایک تعبیر اختیار کی کہ وہ قمیص لے کر آئے جس کے اوپر کہ جھوٹا خون لگا ہوا تھا، یعنی وہ خون یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا. اور انہوں نے اپنی دلیل پیش کی، دیکھیے قمیص بھی ہم لے کر آئے ہیں ساتھ میں، اس کی قمیص کے اوپر دیکھیے خون لگا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا یہ بتا رہے ہیں. اور جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی، قرآن میں تو یہ بات صراحت کے ساتھ میں نہیں آئی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ قمیص جو تھی وہ پھٹی ہوئی نہیں تھی. بھیڑیا حملہ کرے گا، کوئی جنگلی جانور چیر پھاڑ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے قمیص پھٹ جائے گی. تو ایسا تو نہیں ہوگا قمیص اتروا کے اس کے بعد پھر وہ کھائے گا. تو قمیص صحیح سلامت ہے لیکن اس پر خون لگا ہوا ہے، اور خون کسی دوسرے جانور کا انہوں نے اس پہ لگا دیا ہے. تو قاتل جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے اسی طرح کی کچھ غلطیاں چھوڑ جاتے ہیں. اسی لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تحقیق کی جائے تو قتل جو ہے وہ اپنے ساتھ میں ایسے نشانیاں رکھتا ہے کہ وہ قاتل تک پہنچا دیتا ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے ایک ایسی غلطی کی اور اس سے جو ہے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے. اور ایک بات یہ بھی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے خواب کے ذریعے سے یہ بات یقینی طور پر معلوم تھی کہ وہ جو خواب یوسف نے دیکھا تھا وہ ضرور سچا ہوگا. یوسف اس طرح سے اس کو بھیڑیا کھا جائے، اس طرح سے وہ مر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس بات پر ان کو یقین نہیں تھا. تو انہوں نے جو کہانی بنائی اس کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی، جو ان کا فرسٹ رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، بات ویسی نہیں جیسے تم بتا رہے ہو، تمہارے دل نے ایک برے کام کو تمہارے لیے مزین اور خوبصورت بنا دیا ہے. تم کچھ تو ہے ایسا معاملہ کہ کچھ غلط ہوا ہے. کیا غلط ہوا ہے وہ تو نہیں بتایا، وہ تو ان کو بھی نہیں معلوم تھا. اسی لیے قرآن میں ہے امرن یعنی کچھ ہوا ہے، ایسا کچھ کام، کچھ غلط کچھ ہوا ہے. اور وہ اس غلط کام کو تمہارے جی نے، تمہارے دل نے تم کو اچھا بنا کے تمہارے سامنے پیش کر دیا کہ ہاں یہ اچھا کام ہے. اور یہی نفس کی چال بازی ہوتی ہے کہ نفس جو ہوتا ہے وہ انسان کو
برائیوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، اور شیطان کے حملوں میں سے اور اس کے چالوں میں سے یہ بھی ایک چال ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، لیکن اب کر کیا سکتے ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن صبر کون سا؟ مجبوری والا صبر نہیں، بلکہ فصبر جمیل، اچھا صبر، اچھا صبر۔ جمیل جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں، اچھا صبر، اب اچھا صبر ہی کرنا ہے۔ اچھا صبر کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم بات بتا رہے ہو، بس اس کے بارے میں تو اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تو اچھا صبر یہ ہے کہ ایک انسان اپنی تکلیف کو، اپنے درد کو مخلوق کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ اپنی تکلیف کو، اپنے درد کو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھے۔ مخلوق کے سامنے لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے یا اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے بھی اپنے غم کو مخلوق کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور آگے بھی جب یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین جب غائب ہو جائیں گے، اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام یہی کہیں گے فصبر جمیل، اچھا صبر۔ تو یہ کہ اچھا صبر کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے درد اور تکلیف کو، اپنے غم کو مخلوق کے سامنے بیان نہ کرے۔ بعض اوقات اگر ایک آدمی شکایت کے طور پہ نہیں، ناراضگی کے طور پہ نہیں، اپنی کسی تکلیف کا اظہار کسی کے سامنے اگر کر دیتا ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ کہا جائے گا کہ بھائی صبر نہیں کیا اس نے۔ اگر آدمی کو اللہ سے ناراضگی نہیں ہے اللہ کے فیصلے پر، اور بس وہ اپنا دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے یا کچھ ہمدردی لینے کے لیے اگر اپنی تکلیف کو کسی کے سامنے بول دیتا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے سر میں، میرے بہت تیز مجھے بخار ہے، کچھ بھی آدمی میں تکلیف کا اظہار کر دیا، تو مطلب یہ نہیں کہ صبر نہیں ہوا، وہ بھی صبر ہے اگر آدمی کے دل میں اللہ کے فیصلے کے سلسلے میں ناراضگی نہ ہو تو۔ لیکن یہ صبر جمیل نہیں ہے۔ صبر جمیل کیا ہے کہ ایک آدمی مخلوق کے سامنے بھی اپنی تکلیف کو بیان نہ کرے، اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کرے، اور یہ صبر کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے جو کچھ تم نے کہا ہے۔ تو صبر میں جو چیز ہونی چاہیے ابتداءً کہ بندہ جس بھی پریشانی، جس بھی تکلیف میں آیا ہے، اس میں اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ سے استعانت طلب کرے۔ یہ جملہ یاد کر لیجئے، اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی صدمہ پہنچے، اللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی، اللہ سے ہی مدد طلب کرنا ہے۔ تو یہی جو ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا۔ اب یہ بھائی تو کنویں میں ڈال کے ان کو چلے گئے کہ چلو اب ہمارا کام ہو گیا، اور وہی سوچ ان کی تھی کہ کوئی آئے گا قافلے والا، آتے جاتے قافلے ہوں گے، کوئی پانی کے لیے رکے گا کسی کنویں کے پاس میں اور دیکھے گا تو اٹھا لے گا۔ وجاءت سیارۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے، قافلے والے کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں، کوئی ظاہر سی بات ہے پانی کا انتظام تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ پر نل لگے ہوئے ہیں، تو پانی کی تلاش میں کسی کو آگے پہلے بھیج دیا کرتے تھے کہ آپ آگے جا کے پانی کی تلاش کرو، اس لیے کہ جس سفر پہ ہم کو جانا ہے، لمبا سفر ہے، ہم لوگ ساتھ میں پانی کتنا رکھیں گے، تو کہیں پر کوئی تالاب ہو، کوئی کنواں ہو، کچھ ہو، تو پہلے سے پہلے جا کے پانی کی تلاش کرو تاکہ ہم وہیں پر جا کے ہم اپنے خیمے لگائیں، وہاں پر ہم جا کے پڑاؤ ڈالیں، راستے کے لیے پانی لے لیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک پانی کو تلاش کرنے والا انہوں نے بھیجا، اس نے دیکھا کنواں ہے، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا، فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول جو ہے پانی میں، اس میں کنویں میں لٹکایا۔ لیکن جب اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو دیکھا کہ وہاں پر تو ایک لڑکا ہے، اور بعض تفسیر کے اندر آیا ہے کہ یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے اس کا ڈول پکڑ کر وہ اوپر آ گئے، جب اس نے ڈول کو جب کھینچا تو کہا کہ یا بشرا، ارے خوش ہو جاؤ، ہاذا غلام، ایک لڑکا ملا ہے، یہ ایک لڑکا ملا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایک چیز تھی کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ کنویں کے اندر ڈالیں گے ڈول پانی کے لیے، اس میں ساتھ میں ایک لڑکا نکل جائے گا، تو اس کو جو ہے بڑی اس کو خوشی ہوئی، اس لیے کہ اس زمانے میں غلامی کا زمانہ تھا، لوگ جو ہے انسانوں کو غلام بنا کر ان کو بیچا کرتے تھے، تو انہوں نے
یہ سمجھ کے کہ بھائی یہ ایک لڑکا ہم کو مل گیا ہے فری میں، تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے کیا کیا، اس کو چھپا لیا، اور انہوں نے ان کو بضاعہ یعنی سامان تجارت اس طور پر کہ چلو اس کو ہم بیچ کے اس سے کچھ ہم منافع کما لیں گے، یہ سمجھ کے انہوں نے کیا کیا، ان کو چھپا لیا۔ چھپایا کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی یہ لڑکا ہے کچھ کھیلتے ہوئے یا کسی طرح سے اس میں گر گیا، ہو سکتا ہے گھر والے اس کے آئیں اس کو ڈھونڈتے اور پھر ہم کو اس کو دینا پڑ جائے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا، جو بھی کچھ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا تھا۔ یہ جو بات ہے نا، واللہ علیم بما یعملون، کتنا بھی برے سے برا کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی برے سے برا کیوں نہ ہو جائے ہمارے ساتھ میں، لیکن آدمی اگر اس بات کو یاد رکھے نا کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تو یہ سب میرا حال دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تو مجھ سے غافل نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک انسان کو جو ہے نا تسلی پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا، یہ سب جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو ان کو پہنچانا تھا اس کا ذریعہ یہی تھا جس پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے ہونے دیتا ہے، ایک انسان کے ساتھ میں برا بھی ہوتا رہتا ہے، نیک ہے، اچھا ہے، نمازی ہے، ماشاء اللہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ میں برا ہوتا رہتا ہے، تو انسان کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ مطلب ہے یا نہیں ہے، کیا ہے معاملہ۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب میرے حال کو جانتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ یہ مشرکین مکہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ میں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روک سکتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے کو اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے میں بھی جو آپ کے ساتھ میں یہ مسائل اور یہ مخالفتیں اور یہ دشمنیاں جو آپ کے ساتھ میں ہو رہی ہیں، برا سلوک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہونے دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو وہاں پر پہنچانا ہے جہاں پر کہ یہ دشمن اور یہ آپ کے مخالفین آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارا کیا بنتا ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے، اس وقت تک آپ کو اللہ تعالیٰ کو لے کر جانا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے کیا کیا، وہ مصر کا قافلہ تھا، مصر جا رہا تھا، اور مصر جو ہے اس زمانے کا بہت ترقی یافتہ شہر تھا، بہت ترقی یافتہ ملک تھا، یعنی تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے وہ بہت آگے تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے کنعان میں، ملک شام میں، تو وہ جو ہے یعنی قبائلی اور بدوی یعنی علاقے تھے، وہ وہاں پر کوئی تہذیب اور تمدن والا معاملہ کوئی ایسا نہیں تھا، ترقی یافتہ ملک یعنی کوئی علاقہ نہیں تھا وہ، تو مصر میں جو ہے ان کو لے جا کر انہوں نے بیچ دیا، بہت ہی معمولی قیمت پر بیچا، بہت معمولی قیمت پر، دراہم معدودۃ، بہت تھوڑے سے درہم انہوں نے اس کے بدلے میں لیے۔ یہ کیوں لیے تھوڑے سے درہم اور ایک دم معمولی قیمت پر کیوں بیچا؟ اس لیے کہ فری میں ملا تھا، اور جو چیز فری میں ملتی ہے اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی، آدمی سوچتا ہے جو مل جائے چلو ٹھیک ہے، فری میں تو ملی ہے، جو مل جائے لے لو، اور اس اعتبار سے بھی کم قیمت کہ کتنی بھی بڑی سے بڑی قیمت ہو، لیکن تھے تو آخر وہ یوسف کی کتنی بھی قیمت لگے وہ قیمت کمی ہے، تو انہوں نے ایک معمولی قیمت پر چند دراہم میں جو ہے ان کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان لوگوں کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی خاص ان کو اس میں کچھ لگ نہیں رہا تھا کہ بھائی اس کے اندر اس کو رکھنا چاہیے یا اس کو کچھ اچھے بھاؤ میں رکھ کے اچھے سے بیچنا چاہیے، جیسا کہ ہم اپنی کسی چیز کو جو ہے اپنے ریٹ میں بیچتے ہیں، تو وہ اتنا اس میں ان کو دلچسپی نہیں تھی ان کے اندر۔ الذی اشتراہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، جس نے ان کو خریدا مصر میں، جس نے ان کو خریدا یوسف علیہ السلام کو، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کا اچھے سے اکرام کرنا، یہ جو میں نے غلام خریدا ہے اس کا اچھے سے خیال رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا،
ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس سے فائدہ پہنچے، ہو سکتا ہے ہم کو اس سے فائدہ پہنچے، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آدمی تھا خریدنے والا، یہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا وزیر تھا، اور وزیر بھی کون سا؟ وزیر خزانہ۔ اس کو قرآن میں کہا گیا ہے عزیز، العزیز کہا گیا ہے اس کو۔ العزیز کسی زبردست ایک یعنی اچھی پاور کے اوپر، اچھے کسی عہدے کے اوپر جو انسان ہوتا ہے اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ تو یہ خزانوں کے اوپر مامور تھا عزیز، اس نے ان کو خریدا اور خرید کر جو ہے ان کو وہ لے آیا گھر میں، لیکن وہ تھا فراست والا، دور اندیش تھا وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ نہ کچھ معاملہ اس کے ساتھ میں ہوا ہے حادثہ، اس کو کہیں نہ کہیں سے لوگ پکڑ کے لے کر آ کے انہوں نے بیچ دیا ہے، لیکن یہ غلام لگ نہیں رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ایک یعنی مہذب گھرانے کے نبی کے بیٹے ہیں اور خود نبی ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں، جو کمالات رکھے ہیں، ان کے شخصیت میں جو ایک یعنی اٹریکشن ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ غلام نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا تم خاص خیال کرنا، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، تو بیٹا بنا لیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اتنی بڑی بات کہ وہ ایک غلام کو بیٹا بنانے پر آمادہ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالی گئی ایک مودت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں مودت ڈال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا اکرام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ یوسف فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں، ملک مصر میں ہم نے کیا کیا، ان کے لیے ایک بہترین ٹھہرنے کی جگہ ان کے لیے بنا دی۔ کہاں؟ تو بھائیوں کے حسد کے بیچ میں تھے، اور بھائیوں کے حسد کے شکار ہو کے اندھے کنویں میں پڑ گئے، وہاں سے اٹھا کے ان کو جو ہے لوگوں نے غلام بنا لیا، وہاں سے پھر بعد میں ان کو لے کر جا کے ان کو ملک مصر میں بیچ دیا۔ کہاں؟ تو یہ آزمائشی چل رہی ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اس طرح سے، اس چینل سے ہم نے کیا کیا، یوسف کو زمین میں ہم نے ان کو ایک اچھا اور بہترین ٹھکانہ ہم نے ان کو بنا دیا، کہ ان کو ایک وزیر کے محل میں پہنچایا، اور وزیر خاص وصیت اور نصیحت کر رہا ہے بیوی کو کہ اس کا خاص خیال کرنا، ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو، یوسف کو معاملہ فہمی عطا فرمائیں۔ خوابوں کی تعبیر بھی ایک قسم کا معاملہ ہوتا ہے جس کو کہ انسان کو سمجھنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو وہ علم سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر، اپنے فیصلوں پر، اپنے ارادوں پر اللہ تعالیٰ پوری طرح غالب ہے اس کو نافذ کرنے کے سلسلے میں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ لوگ بس ظاہر میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب کچھ بدلنے والا نہیں ہے، ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم اپنے اس فیصلے کو پورا کرنے پر، نافذ کرنے پر پوری طرح سے غالب ہیں، قادر ہیں ہم اس کو۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو دراصل ملک مصر کے تخت تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں، جہاں پر کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک یعنی دیہات ہے اور ایک قبیلہ ہے، قبائلی زندگی وہ لوگ وہاں پر جی رہے ہیں، وہاں پر رہ کر وہ یعنی ملک چلانے کے، سلطنت چلانے کے، نظم اور نسق اور جو بھی سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کو مینجمنٹ وغیرہ کو وہ نہیں سیکھ سکتے تھے، نہیں جان سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو یہاں پر لے کر آیا کہ وہ ایک ایسے وزیر کے گھر میں پہنچے جہاں پر کہ وہ حکومت چلانے کے، نظام چلانے کے معاملات کا صحیح طور پر کس طرح سے ان کو دیکھا جائے، رکھا جائے، ان ساری چیزوں کو وہ سیکھ سکیں، اچھی طرح سے ان کی تربیت ہو سکے، تاکہ آگے چل کر ان کے لیے تخت تک پہنچنے کا ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قدرت سے یہاں تک اس معاملے کو لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صبر جمیل عطا فرمائے، جیسا کہ ہم نے اس آیت میں دیکھا۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔